السلام علیکم دوستوں، لائف ود ہیلتھ چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستوں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے مفید معلومات لے کر آئیں۔ بہت سے دوست ہم سے پوچھ رہے تھے کہ فٹنس کے لیے کچھ ہمیں بتائیں جو کہ بہت ہی زیادہ ڈیٹیلڈ ہونا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کم از کم فٹنس کیسے پائی جاتی ہے۔ تو دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک ماہ تک بالکل کچھ نہ کرے تو اس کی 80% جسمانی صلاحیتیں منفی طور پر متاثر ہو سکتی ہیں، اور مکمل طور پر فٹ رہنے کے لیے ٹارزن جیسا غیر معمولی اور دیوملائی جسم قطعی غیر ضروری ہے۔ تو پھر مکمل فٹ ہونے سے سائنسی طور پر کیا مراد ہے؟ اس کا منطقی جواب یہ ہے کہ مکمل فٹنس اس اہلیت کا نام ہے جس کی بدولت آپ اپنی روزمرہ کی مصروفیات، مثلاً کام کرنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا اور سونا وغیرہ سے بآسانی اور اچھی طرح عہدہ ہو سکیں۔ اس کا مطمع نظر آپ کو زندگی سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کے قابل بناتا ہے، کیوں نہ کہ زندگی ان ان گنت مسائل کے باعث پہلے ہی کیا کم بے کیف ہوتی ہے کہ اسے کٹھن طویل اور تھکا دینے والی ورزش سے مزید بے مزہ بنا لیا جائے۔ فٹنس اس طرح کی ورزش سے قطعاً حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے کسی ایسے سہل طریقے کی ضرورت ہے جو طبیعت پر گراں نہ گزرے اور مطلوبہ نتائج بھی بالاتر حاصل کر سکیں۔ آپ کے لیے مکمل فٹنس حاصل کرنے کا ایسا ہی آسان طریقہ ہم تجویز کریں گے جس میں آپ کو روزانہ گھنٹوں نہیں بلکہ ہفتے میں صرف 30 منٹ بالکل ہلکی سی ورزش کرنی پڑے گی۔ جتنا وقت آپ پورے ہفتے کے دوران ٹوتھ پیسٹ کرنے میں صرف کرتے ہیں، یعنی 15 منٹ، اس سے 2 گنا وقت میں آپ مکمل فٹنس حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس پر مزید خوبی یہ کہ آپ نہ پسینے کا بھی ایک قطرہ بہے گا اور نہ ہی آپ کو تھکاوٹ ہوگی۔ ہمارے پروگرام میں آپ کو کسی قسم کی خوراک یا مشروبات سے پرہیز کرنے کی بھی حاجت نہ ہوگی، کیوں نہ کہ ایسی پابندیاں جن سے جسم خوراک کی نارواگی کا شکار ہونا پڑے غیر فطری ہیں، جس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو صحیح خوراک کے متعلق آئندہ بھی ہم بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پروگرام میں آپ کو لگے بندے فاصلے دورانیے کے لیے بھاگنے اور سخت قواعد و ضوابط کے مطابق وزن اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور شاید یہ امر آپ کے لیے بے انتہا دلچسپی کا حامل ہو کہ آپ کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا، کیونکہ نہ تو اس میں کسی قسم کی دوائیوں کا استعمال ہے اور نہ ہی کوئی خاص قسم کا لباس درکار ہے۔ بس آپ اپنا عام لباس کافی پہن لیں۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی مشینوں، آلات، وسیع و عریض جگہ یا لامحدود وقت کے لیے سرگرداں ہونے کی ضرورت نہیں۔ فقط ایک ایسی عام گھڑی جس میں سیکنڈ کی سوئی ہو، اس کا بندوبست کرنا ہوگا تاکہ آپ ہمارے اس جدید اور اچھوتے فٹنس پروگرام پر عمل پیرا ہو سکیں۔ آپ 30 منٹ فی ہفتہ کے حساب سے کل 12 گھنٹے کے 3 مرحلے وار کورس مکمل کرنے کے بعد ہر لحاظ سے شاندار جسم کے مالک بن جائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو پہلے کی نسبت بہت ہی جوان محسوس کریں گے، بلکہ نظر بھی آئیں گے۔ آپ کی ٹانگیں مضبوط رہیں گی، کمر سڈول ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ فالتو چربی کے کئی پاؤنڈ وزن کم کر سکیں گے۔ اسی اثناء میں آپ کے پٹھوں میں نئی روح دوڑنے لگے گی اور دل و پھیپھڑے کی قوت و برداشت میں اضافہ، ہڈیاں پہلے کے مقابلے میں زیادہ ٹھوس اور دوران خون میں حیات بخش اور حوصلہ افزائی تبدیلی کا احساس کریں گے۔ مذکورہ بالا پروگرام کے لیے جسمانی حالت کی کوئی قید نہیں، ماں سوائے ایسی خواتین و حضرات کی جنہیں ان کے معالج نے ہر قسم کی ورزش سے منع کیا ہو۔ ایک حیرت انگیز مشاہدے کے جسم جس قدر بے ڈھب اور غیر مناسب ہو، نتائج اتنے ہی ڈرامائی ہوں گے، اور مجموعی طور پر یہ خیال کس قدر طمانینت بہم پہنچاتا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کے سانس پھولے آپ یہ کام کر گزریں۔ یہ جب بھی ضرورت پڑے تو آپ ٹینس کے اضافی سیٹ بخیر و خوبی کھیل لیں، اور اگر کبھی رات گئے دیر تک جاگنا پڑے تو کوئی مسئلہ نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ پہلے کی نسبت زیادہ کامیاب ثابت ہوں، تو پھر زندگی میں افسردہ اور مایوس ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، بلکہ ہر طرف خوشیاں اور کامرانیوں کے سدا بہار پھول مسکراتے اور مہکتے محسوس ہوں گے۔ یہاں ایک بات پر پھر واضح کرتا چلوں کہ کڑی شدید ضابطوں میں جکڑی ہوئی بے لچک اور سزا کی حد تک سخت ورزشوں کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ تجربات نے اسے فضول اور غیر مفید
ثابت کیا ہے۔ آئیں آپ کو ہلکے پھلکے انداز میں مکمل طور پر فٹ بنانے کا راز میں بتاتا ہوں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے ایسے غلط تصورات سے چھٹکارا حاصل کریں جو خواہ مخواہ لوگوں کے ذہنوں پر چھائے ہوئے ہیں۔ اگر اپنے جسم کو سڈول اور متناسب بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو صحیح اور سائنسی بنیادوں پر رہنمائی کی ضرورت ہے، نہ کہ بڑی بوڑھیوں اور من گھڑت تخلیقات کے حوالے سے پھیلی ہوئی بے سر و پا کہانیاں کی جنہیں لوگ صدیوں سے اپنے ورزش کے طور طریقوں پر مسلط کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ نام نہاد رہنما اصول کس قدر اور فضول ہیں، تو اندازہ ہو جائے گا کہ دراصل ورزش کتنی آسان اور پرلطف ہے۔ آپ کو ہم بتاتے چلیں، ورزش کے دوران کوئی چیز پینی نہیں چاہیے۔ اس سے غلط شاید اور کوئی بات نہ ہو، جبکہ پانی پینے کے لیے تو پیاس کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ جسم میں پانی کی کمی ہوتی جا رہی ہے تو فوراً اسے پورا کریں۔ اگر علی الصبح جو پہلا کام آپ کریں وہ ورزش ہو تو پانی کا ایک گلاس پینا نہ بھولیں۔ جسم کی خلیہ توانائی کے حصول اور فاسد مادوں کے اخراج کے لیے دوران خون پر انحصار کرتے ہیں۔ جب آپ کے جسم میں پانی کم ہو جائے تو وہ مائع یا خلیوں کو تر و تازہ رکھتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً جب تک یہ مائع پھر سے بحال نہیں ہو جاتا، خلیے اپنے کام کر ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا آپ کے پٹھے بھی مطلوبہ کارکردگی سے محروم ہو جاتے ہیں اور دل پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ جس مائع کے ضیاع کا آپ کو ذکر کیا ہے وہ خون کے مائع کا ایک حصہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دل کو وہ کمی پوری کرنے کے لیے اتنا ہی زیادہ کام کرنا پڑے گا کہ دوران خون رواں رہ سکے۔ ظاہر ہے یہ تمام کسی صورت بھی مفید نہیں اور اس سے بچنا چاہیے۔ ورزش سے قبل دوستو شکر کا استعمال کچھ لوگ کرتے ہیں، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑے جمز کے اندر لوگ جو ورزش کر رہے ہوتے ہیں وہ پانی میں شکر ملا کر پیتے ہیں۔ اس مقابلے یا ورزش سے پہلے شکر کا استعمال فائدے کے بجائے الٹا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ شہد اور آب لیمو جیسی فائدہ مند اشیاء بھی ایسی ہی ثابت ہوتی ہیں۔ تجربات شاہد ہیں کہ میٹھی چیزوں سے انسولین پر ایسا رد عمل وجود میں آتا ہے کہ جس سے شکر پٹھوں کو ملنے کے بجائے جگر میں جا کر جمع ہو جاتی ہے، جس سے پٹھے وہ کارکردگی دکھانے کے قابل ہی نہیں رہتے جس کی ان سے توقع ہوتی ہے۔ ہاں، البتہ ایک صورت ایسی ضرور ہے جب کہ آپ کو شکر کے واقعی ضرورت ہوتی ہے، کیوں نہ کہ اس کی کمی ہو چکی ہوتی ہے اور وہی گھٹنے ڈیڑھ گھٹنے کے سلسلے ورزش کی میں آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں، ورزش سے قبل چند اشیاء سے پرہیز کرنا بہت لازمی ہے۔ انسانی جسم کی کارکردگی جاننے والی لیبارٹریوں میں بے شمار تجربوں سے ظاہر ہوا ہے کہ کسی قسم کی خوراک سے آپ کی کارکردگی یا بہتری کے احساس میں بال برابر فرق بھی نہیں پڑتا۔ ہم نے اس موضوع پر دستیاب تمام چیزیں لکھ کر اور بہت ہی دفعہ آپ سے شیئر بھی کی ہیں، اور نام نہاد ممنوعہ خوراک مثلاً گیس پیدا کرنے والی چٹپٹے مصالحوں والی غرض ہر قسم کی خوراک جو کہ آپ کو کھلائی جاتی ہے تو وہ بہت ہی خراب ہوتی ہے، جو کہ صحت کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں دوستو، پروٹین زیادہ کھانے سے طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ بہت سے ایتھلیٹ بھی یہی سمجھتے ہیں۔ اس خیال کو مزید تقویت مقوی ادویات بیچنے والے سیلز مین دیتے ہیں، حالانکہ در حقیقت زیادہ لمحیات کھانا پیسے کے ضیاع کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسانی جسم میں بے تحاشا ذخائر موجود ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جسم میں حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی صلاحیت بھی حیرت انگیز حد تک ہوتی ہے۔ یہ خیال کہ آپ کو کارکردگی برقرار رکھنے کے لیے مخصوص خوراک مخصوص مقدار میں روزانہ درکار ہوتی ہے، بالکل بے بنیاد ہے۔ میں نے ایک دفعہ کام کرنے کی صلاحیت پر فاقہ کشی کے اثرات کا تجربہ کیا تھا اور اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ 4 دن اور 4 رات کا فاقہ کیا۔ اس اثناء میں ہم نے پانی کے سوا اور کوئی چیز نہیں لی، حتیٰ کہ چوئنگم بھی نہیں۔ اس دوران میں بلا ناغہ کلاس میں جاتا جہاں 3 پیریڈ جسمانی ورزش کی بھی ہوتے تھے، یہاں تک کہ میں پہلوانی ٹیم کے ساتھ کسرت بھی کر رہا تھا۔ میں یہ جان کر حیران رہ گیا کہ 3 دن کے فاقے کے باوجود میں اپنے آپ کو اس قدر بھوکا محسوس نہیں کرتا تھا۔ ہاں، مجھے اس وقت کھانے کی شدید خواہش ہوتی تھی جب میں کسی بیکری یا برگر کے اسٹال کے پاس سے گزرتا۔ کئی سال بعد اس ہارڈ فیٹنگ لیبارٹری میں ایک اور تجربے کا اتفاق ہوا جس میں 1 ماہ تک ہم نے لمحیات سے بالکل اجتناب کیا۔ مہینہ ہونے کے قریب صرف اتنا فرق پڑا کہ خون میں وٹامن بی کمپلیکس کی تھوڑی سی کمی واقع ہوئی۔
میں یہاں جلدی سے یہ بتاتا چلوں کہ اپنی تجرباتی کوششوں میں فاقہ کشی کے ذریعے وزن کم کرنے کا بھی نہیں سوچا۔ کچھ ماہرین فزیولوجی مرکز گریز قوتوں کے جسم پر اثرات کے ذریعے پتہ نہیں کیا جاننا چاہتے ہیں، ماں سوائے اپنے آپ کو سزا دینے کے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اس دوران وہ جسم کو برف کی طرح جما کر ایک ایسا تجربہ کرتے ہیں جس کا لازمی نتیجہ غشی کی صورت میں نکلتا ہے، جس کے متعلق وہ پہلے ہی جانتے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن وہ یہ سب کچھ معاوضے کے لیے نہیں کرتے۔ ایک اوسط درجے کے آدمی کا کوئی کام نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھوکا مار کر وزن کم کرے۔ جب وہ ایسا کرتا ہے تو پھر خمیازہ بھی بھگتنا ہے۔ اس قسم کے تجربات نے ایک چیز برکیف ثابت کی ہے کہ انسانی جسم میں لمحیات اور چربی کے اتنے عظیم ذخائر محفوظ ہوتے ہیں کہ اس سے باہر سے مکوی ادویات کا قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو لمبے عرصے تک فاقہ کشی کی نظر کرنے کے لیے جو سنگین نتائج ہو سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور یہ اس طرح سے بھی خطرناک ہے کہ آپ کے پیٹ میں سخت درد ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم ایک متحرک زندگی گزار رہے ہوں تو ہمارا جسم ایندھن کے طور پر چربی اور نشاستے کے ذخائر کو استعمال میں لاتا ہے۔ ایک ایسی متوازن خوراک جس میں حیوانی اور نباتاتی لمحیات شامل ہوں، لمحیات کی اتنی خاطر خواہ مقدار مہیا کر دیتی ہے کہ بدن کی ضروریات اچھی طرح پوری ہونے کے بعد ذخیرہ بھی ہو سکیں۔ یاد رکھیں دوستو، غیر معمولی کارکردگی کے لیے غیر معمولی خوراک کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم نے ایتھلیٹس کو جیلیٹن پاؤڈر اور ایک بالکل بے اثر چیز کے کیپسول دے کر استعمال کرائے۔ وہ جادو اثر لمحیات کے اعلیٰ قسم کے بھرپور ہیں۔ ابتدائی نتائج نے ظاہر کیا کہ ان کی کارکردگی میں کافی بہتری آئی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ کسی چیز کو کچھ بھی بنا کر کھلا دیں تو مثبت اثر ملے گا، لیکن گہری تحقیق نے یہ بتایا ہے کہ ایسا صرف نفسیاتی طور پر ہوتا ہے، عملاً نہیں ہوتا۔ آج کا متوازن خوراک کا نظریہ، جس پر ہم بعد میں سیر حاصل بحث کریں گے، پیدا ہی ایک ایسی خوراک کی جستجو سے ہوا جو اکسیر کا درجہ رکھے۔ دراصل آپ کو ہر قسم کی خوراک چاہیے۔ کسی بھی طرح کی خوراک سے گریز اتنا ہی غلط ہے جتنا مکوی ادویات کا غیر ضروری استعمال۔ دوستو، کسی مقابلے یا تھکاوٹ کی صورت میں معمول سے زیادہ مت سوئیں۔ نیند کا نہ تو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس پر مکمل دسترس حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ 12 گھنٹے سو کر بھی 8 گھنٹے سونے کی نسبت بہتر محسوس نہیں کریں گے۔ 8 یا 9 گھنٹے سے زیادہ بستر پر دراز رہنے کی صورت میں آپ کو توانائی ملنا بند ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ روز وہ کم سو سکیں تو بعد میں 12 گھنٹے روزانہ کی نیند سے کثر پوری ہو جائے گی۔ یہ بات صحیح نہیں، بلکہ عملاً یہ ہوتا ہے کہ وہ 8 گھنٹے کی نیند سے بھی بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ جسم میں ٹوٹ پھوٹ کی تعمیر کے لیے 9 گھنٹے سے زیادہ کی نیند اگر تھوڑی بہت مفید ہو سکتی ہے تو یہ فائدہ اپنے آپ کو اتنے طویل دورانیے کے لیے بیکار رہنے سے ضائع ہو جائے گا اور جسم بے ڈھب اور ڈھنگا الگ ہو جائے گا۔ دوستو، بستر میں طویل آرام کا جسم کی دلکشی پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ تمام افعال سست پڑ جاتے ہیں۔ مثلاً 6 گھنٹے سے زائد نیند کے بعد دل کی دھڑکن معمول سے کم ہو جاتی ہے، جس میں تخریب و تعمیر کا عمل تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوران خون بھی مدھم پڑ جاتا ہے اور پٹھے ڈھیلے ہو جانے کی بنا پر جسم میں اپنی چستی چالاکی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ اگر کوئی شخص 3 دن تک کچھ نہ کرے تو اپنی جسمانی طاقت کا 5% کھو دے گا۔ آدھے دن تک بستر پر پڑے رہنے سے آپ کے فعال ہونے میں متعدد کمی رونما ہونے لگتی ہے، اور ایک بات طے شدہ ہے کہ 9 گھنٹے سے زیادہ جتنا آپ بستر پر رہیں گے اتنا ہی کمزور پڑتے چلے جائیں گے۔ یہاں ایک اور تذکرہ باعث دلچسپی ہوگا کہ بستر میں محض آرام سے لیٹے رہنا اتنا ہی سکون آور ہو سکتا ہے جتنا کہ سوئے رہنا۔ اس سے کھوئی ہوئی کافی طاقت بحال ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ 8 گھنٹے سے زیادہ بستر پر لیٹ کر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہنا کہ آپ مزید نیند آئے گی یا نہیں، اس جھنجھٹ کو چھوڑ دیجیے اور بستر سے نکل آئیں۔ دوستو، اپنے آپ سے یہ عہد کر لیں کہ آئندہ جب بھی آپ کو نیند نہ آئے تو آرام سے بستر پر دراز ہو کر پرسکون ہونے کی کوشش کریں۔ دوستو، کسی جسمانی سرگرمی یا مقابلے سے قبل خوب پسینہ خارج کرنا بہت مفید ہوتا ہے۔ زیادہ مناسب ہوگا کہ اس کے بجائے ٹھنڈے پانی سے نہائیں۔ میں ایک ایسے ایتھلیٹ کو جانتا ہوں جو مقابلے سے پہلے آرام اور سکون سے بیٹھا تربوز کھاتا رہتا ہے اور باری آنے پر جا کر اکثر و بیشتر مقابلہ جیت لیتا ہے۔ شاید یوں سست اور ڈھیلا دکھائی دے کر وہ اپنے حریفوں کو دھوکے میں رکھتا ہے،
اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا علم وارم اپ مقابلے سے پہلے اپنے آپ کو مختلف ورزشوں سے گرم کرنے کے بارے میں اپنے مخالفین سے زیادہ بہتر ہو، کیونکہ زیادہ وارم اپ سے نتائج توقع کے برابر خلاف نکلتے ہیں۔ اگر آپ کا دل کمزور ہے اور چند لمحوں میں آپ کو مکمل ساکن حالت سے شدید مشقت کی طرف آنا پڑے تو یہ امر دل کے دوران خون کو بند کرنے کے باعث خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اس میں اپنے آپ کو آہستہ آہستہ تیزی کی جانب لانا ہوگا، یا ایسا کھیل کھیلنا ہوگا جس میں کافی محنت کرنا پڑے، تو خواہ مخواہ پسینہ لانے کے چکر میں مت پڑیں۔ خصوصاً اگر کھیل ایسا ہو جس میں قوت برداشت کا امتحان ہو تو پسینے آنے سے بجائے فائدہ کے الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن تیز دوڑنے کی صورت میں وارم اپ ٹھیک ہے، بس یہ خیال رہے کہ زیادہ پسینہ نہ بہے۔ لمبے فاصلے تک دوڑنے والے اپنی توانائی کو برقرار رکھنے کے لیے جہاں تک ممکن ہو فالتو پسینہ آنے سے بچیں اور جسم کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جیسے ہی وہ پسینے میں شرابور ہوتے ہیں ان کا کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اکثر لمبے فاصلے تک دوڑنے والے اس بارے میں لاپرواہی برتتے ہیں اور ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں، کیونکہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ دوڑنے والا جتنا ٹھنڈا رہتا ہے اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ تجرباتی طور پر ہم نے ہائی اسکول کی سطح کے دوڑنے والوں کے ایک گروپ کو مقابلے سے پہلے 10 منٹ تک ٹھنڈے پانی سے غسل کرایا تو نتائج حیرت انگیز نکلے اور دوڑ کے بعد بھی ان کی جسمانی حالت کہیں بہتر رہی۔ ایسے وارم اپ جو طویل ہوں اور ان سے پسینہ جاری ہو جائے وہ کسی بھی طرح سے اچھے نہیں ہیں۔ دوستو، ثانیہ بدم گرم ہونے سے وہ توانائی باقی نہیں رہتی جو کسی بھی مقابلے کے لیے اساسی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں سے ان کے لیے جو فٹنس پروگرام شروع کرنے والے ہوں ایک سبق ملتا ہے جسے یاد رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں پسینے سے جسم متناسب ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ٹینس کے ایک پیشہ ور کھلاڑی کی مثال دوں گا جو نوعمر کھلاڑیوں کو تربیت دینے کے ساتھ ساتھ اپنا وزن بھی کم کرنا چاہتا تھا۔ تربیت دیتے ہوئے وہ وارم اپ سوٹ پہنے رکھتا اور رفتہ رفتہ اس میچوں میں بھی یہی سوٹ پہنے رکھنے کی عادت پڑ گئی۔ پھر یوں ہوا کہ وہ لگاتار ہارنے لگا، بلکہ ایسے میچ بھی ہارنے لگا جو اسے یقیناً جیتنے چاہیے تھے، کیونکہ انہی مد مقابل کھلاڑیوں کو وہ سابقہ میچوں میں ہراتا رہا تھا۔ اسی طرح ایک اور کھلاڑی تھا جو ٹریک سوٹ پر جیکٹ پہنے رکھتا تھا۔ وہ ٹینس کھیلنے سے پہلے دوڑ بھی لگاتا تھا اور بعد میں پرزور طریقے سے کھیلتا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ دھیرے دھیرے فٹنس کھو رہا ہے، جس پر میں نے اسے سمجھایا کہ وہ جس معمول پر عمل پیرا ہے اس کا صرف ایک فائدہ ہوگا کہ جسم گرمی کے عادی بن جائے گا اور کچھ نہیں۔ اگر اچھی تعداد میں ٹینس کھیلنی ہے تو اپنے جسم کو ٹھنڈا رکھو اور گرم ہونے سے بچاؤ، ورنہ اعلیٰ معیار کی فٹنس جو ٹینس کے لیے پہلی شرط ہے سے محروم ہو رہے گی۔ جسم کو وارم اپ کرنے کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو زیادہ پسینہ بہنے کی نوبت نہ آنے دی جائے۔ جسم سے گرمی خارج کرنے میں توانائی صرف ہوتی ہے اور یہ توانائی ان کروڑوں پسینے کے غدودوں کے سرگرمی سے حاصل ہوتی ہے جو آپ کی جلد کے بالکل نیچے پائے جاتے ہیں، اور یوں پسینہ خارج ہونے کے دوران توانائی بھی خارج ہوتی رہتی ہے، یعنی کم ہوتی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پٹھے اپنا کام کرنے کے لیے بھی اس توانائی کے محتاج ہوتے ہیں، لہٰذا اگر توانائی کا قابل لحاظ حصہ پسینہ خارج کرنے پر ہی خرچ ہو جائے تو جسم کے باقی ماندہ اشغال جاری اور ساری رکھنے کے لیے کافی مقدار میں توانائی دستیاب ہی نہیں رہتی اور کام کرنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے۔ جب پسینے کے غدود کام کر کر کے تھک جاتے ہیں تو پسینہ نکلنا بند ہو جاتا ہے اور آپ کو ایک نئی مصیبت یعنی لو لگنے سے پالا ہو سکتا ہے۔ دوستو، جسم کو گرم کرنے میں جو توانائی ضائع ہوتی ہے اس کا دوسرا نقصان دوران خون کے نظام کو پہنچاتا ہے۔ جو ہی جسم گرم ہوتا ہے تو جلد کو خون پہنچانے والی نالیاں کھل جاتی ہیں، جس سے خون کا بیشتر حصہ جلد کی طرف تیزی سے جانا شروع ہو جاتا ہے اور پٹھے ضروری مقدار سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب دل کو یہ کمی پوری کرنے کے لیے زیادہ تیزی سے دھڑکنا پڑتا ہے۔ دل پر یہ دباؤ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اگر تا دیر جاری رہے تو آپ بے ہوش ہو کر گر سکتے ہیں یا مر بھی سکتے ہیں، لہٰذا کوشش کر کے پسینہ لانا خطرناک ہے اور کسی طرح بھی فٹنس کے لیے یہ بہت اچھا نہیں۔ دوستو، گرم موسم میں ورزش کے دوران بہترین لباس اور ننگی جلد کا استعمال بہت ہی خراب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ بہت ہی چھوٹے کپڑے پہن کر بھاگ رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ سردی ہے، بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چار دیواری کے اندر ورزش کر رہے ہیں تو زیر جامہ ہی کافی ہے، ورنہ کھلے ماحول میں جیسے باغ یا ٹینس کھیلتے ہوئے آپ کو ہلکے رنگ کا لباس پہننا چاہیے۔
گہرے اور ہلکے رنگ کی قمیض پہننے میں وہی فرق ہوتا ہے جو آرام اور بے آرامی میں ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس آرام دہ حد تک ٹھنڈے رہ کر سخت ورزش کرنے میں بھی کوئی خطرہ نہیں، جبکہ تکلیف دہ گرم ماحول میں ایسا کرنا سراسر نقصان دہ ہے۔ حتیٰ کہ سونا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ زیادہ عرصہ نہیں گزارے ایک دوست کی والدہ کو پہاڑی سے آنن فانن نیچے گرتے دیکھا، جس کی بظاہر کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ چوکو چوبند اور اس کی خوراک بھی صحیح تھی۔ ڈاکٹر کے چیک کرنے پر اسے ٹھیک ٹھاک پایا گیا۔ اب یہ محض اتفاق تھا کہ انہی دنوں میں توانائی پر ذخیرہ شدہ حرارت کے اثرات کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا۔ میں نے اس کے درجہ حرارت کنٹرول کرنے کے نظام کو جانچا پرکھا تو پتہ چلا کہ اس کے کمبل کو اتنے زیادہ درجہ حرارت پر استعمال کیا جا رہا تھا کہ خاتون ساری رات پسینے میں ڈوبی رہتی تھی۔ نتیجتاً کمزوری واقع ہونے سے وہ گر پڑی تھی۔ اس کا یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ درجہ حرارت اتنا ہی رکھے جس سے بستر کی سردی تو دور ہو جائے لیکن حد سے زیادہ گرمی نہ پیدا ہو۔ ایسا کرنے سے اس کی جسمانی طاقت فی الفور کم ہو گئی تھی۔ بلا شبہ پسینہ آنے سے دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، جو کسی بھی فٹنس پروگرام کا محور ہوتا ہے، لیکن اس طرح دل ایک نقصان دہ طریقے سے زیادہ کام کرتا ہے۔ ورزش کے دوران آپ کو اپنے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف وہ ورزش چھوڑنا پڑے گی جو آپ اس وقت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے جسم کو حد سے زیادہ گرم کر کے اپنے دل پر بوجھ زیادہ کر لیں گے تو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے فوراً آپ کو پانی میں چھلانگ لگا دینا چاہیے۔ اسی طرح پسینہ گلوکوز اور حراروں کو تو جلاتا ہے لیکن وزن کم کرنے کا خطرناک طریقہ ہے، جو فٹنس کے چکر میں آپ کو موت کے منہ تک بھی لے جا سکتا ہے۔ ساری بحث کا لب لباب یہ نکلا کہ آپ کو ایک خاص مقدار میں ہی توانائی درکار ہوتی ہے، جبکہ جسم سے پسینے کے ذریعے گرمی کے ساتھ ساتھ توانائی بھی نکل رہی ہوتی ہے۔ اور دوستو، اگر توانائی اس طرح ضائع ہوتی رہے تو آپ کے پاس وہ ورزش کرنے کے لیے بھی توانائی نہیں بچے گی جس کے ذریعے آپ پسینہ لانے والی ورزش کرنا چاہتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ گھاٹے کا سودا ہی منافع کا نہیں۔ کیا آپ ایسا کرنا پسند کریں گے؟ دوستو، ورزش کے بعد فوراً سویٹر پہن لیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، عمر رسیدہ لوگوں کی اس بات عام نصیحت کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ورزش کرنے سے جسم تو پہلے ہی گرم ہو چکا ہوتا ہے، اب اس گرمی کو سویٹر کے ذریعے جسم میں برقرار رکھنے کا فائدہ۔ جہاں تک اس اندیشے کا تعلق ہے کہ ایسا نہ کرنے سے آپ کو ٹھنڈ لگ سکتی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ زیادہ سے زیادہ، اور وہ بھی کبھی کبھار، یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی گردن میں ذرا کھچاؤ پیدا ہو جائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ محض جسم کا درجہ حرارت بدلنے سے آپ سردی کا شکار نہیں ہو سکتے۔ میں نے کچھ اور دیگر افراد کے ہمراہ ایک ٹھنڈے کمرے میں گھنٹوں بیٹھ کر دیکھا ہے۔ مقصد یہ جاننا تھا کہ جسم اپنے درجہ حرارت کو کنٹرول کس طرح کرتا ہے۔ گو ہم کافی کانپتے رہے لیکن نہ تو کسی کو زکام ہوا اور نہ ہی کسی کی گردن اکڑی۔ چنانچہ پسینہ ور ورزش کے فوراً بعد اپنے جسم کو نارمل کرنے کے لیے سویٹر پہننے سے گریز کیجیے۔ جب آپ کا پسینہ خشک ہو جائے تو بے شک سویٹر پہن لیں، کیوں نہ کہ اب ٹھنڈ لگنے کا امکان ہو سکتا ہے۔ ورزش کے بعد سویٹر نہ پہن کر خواہ مخواہ جسم کو طویل وقت تک گرم نہ رکھنے سے آپ کو خوشگوار احساس ملے گا۔ دوستو، کسی بھی مقابلے سے پہلے مقاربت مت کریں۔ آپ کو بتاتے چلیں، جو بھی ایتھلیٹ ہیں وہ پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کسی طرح ان کو تھوڑا سا ہی تفرقات سے آزاد کر دیا جائے تو ان کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو بہت مفید معلومات بتاتے چلیں۔ بڑے بڑے نظر آنے والے پٹھے آپ کو طاقتور بناتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتے ہیں۔ 30 سال پہلے یہی سمجھا جاتا تھا، لیکن آج نہیں۔ اب ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اپنے پٹھوں کو بہت جاذب نظر بنائے بغیر بھی طاقتور بن سکتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس یہ بھی ممکن ہے کہ خوبصورت اور نمایاں پٹھوں کے باوجود آپ اتنے طاقتور نہ ہوں، یعنی بڑے بڑے پٹھوں کے جسم کے لیے کوئی خاص ضرورت یا افادیت سامنے نہیں آتی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ بڑے پٹھوں میں طاقت بھی زیادہ ہو یا ان سے کارکردگی بہتر ہو، یا بہتر کارکردگی دکھانے والے پٹھے صحت مند بھی ہوں۔ تو عملاً ماں سوائے ایسے لوگوں کے جنہیں باللحاظ پیشہ بھاری وزن اٹھانے کے لیے عظیم البحث ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، آج تمام چیمپئن حضرات کا متفقہ خیال ہے کہ پٹھے چھوٹے ہی ہونے چاہیے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے فٹنس سکھانے والے ایوانوں تک یہ بات اب تک نہیں پہنچی، اور وہ آج بھی غیر معمولی نظر آنے والے جسم کا ہی پرچار کرتے ہیں، جبکہ مدت سے یہ متروک ہو چکا ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں یونیورسٹی کے ڈاکٹر ڈیڈلے سارجنٹ نے اس ورزشوں اور جمناسٹک کے طور پر طریقوں کو جدید رجحانات کی روشنی میں ڈھالنا شروع کیا، جن کی ابتدائی سویڈن اور جرمنی سے ہوئی تھی۔
دراصل مذکورہ بلا دونوں طریقے ورزش کے زرعی فارموں پر جنم لیا تھا اور دونوں کا ذمہ جسم کی خوبصورت بنانے پر تھا، جبکہ ڈاکٹر سارجنٹ نے مثالی مرد اور عورت کے نظر یہ بنیاد رکھی کہ اپنی لیبارٹری میں انہوں نے تفصیلی چارٹ بنایا اور یہ سمجھایا کہ بازوؤں، کمر، چھاتی اور ٹانگوں کا بہترین سائز کیا ہو سکتا ہے، اور ایسے اعضاء بنانے کے لیے انہوں نے ایک ایسا سسٹم متعارف کرایا جو ان کے معیار کے مطابق جسم کو مثالی بنانے میں کامیابی حاصل کرے۔ اس طرح ڈاکٹر سارجنٹ کا بھی سارا راز مثالی جسم پر تھا، جس سے فٹنس کچھ بہتر تو ہوئی لیکن ان کا اصل مدعا فٹس نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پورے جسم کے اوپر پٹھوں کا ایک خاص قسم کا ورزش ہونا چاہیے، جو کہ صرف خالی پاؤں ہی نہیں ہوں۔ آج بھی اس خالی خیال کا زور ہے۔ کسی بھی باڈی بلڈنگ جم ہیلتھ کلب میں چلے جائیں، وہاں آپ کو تخیلیاتی دیوتاؤں کے مجسمے یا ایسے عملاً طور پر ایسے انسانی وجود رکھنے والے مرد اور عورتوں کی شبیہات بنی نظر آئیں گی جن کا حقیقت سے دور پرے کا بھی واسطہ نہیں۔ یہ ادارے ایسے ہیں جسم بنانے میں ہی سرگرداں ہیں، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ انفرادی سطح پر کمی بیشی بھی ہونی چاہیے، اور نہ ہی وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے جسم کے اندر کس قسم کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، خواہ کوئی دل کی کسی خوفناک بیماری کے نزدیک ہی جا پہنچے یا اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے قابل بھی نہ رہے۔ ان پر تو ایک ہی دھن سوار ہے کہ جو بہتر نظر آتا ہے وہی فٹ ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے اور نہ کسی کو بتاتے ہیں کہ ہالی ووڈ کے بظاہر خوبصورت اور سڈول جسم رکھنے والے ہیرو پتلی کمر والے ہونے کے ساتھ ساتھ معدے یا انتڑیوں میں زخم کے مریض بھی ہو سکتے ہیں۔ دوستو، بظاہر عظیم البحثہ نظر آنا اچھا تو لگتا ہے، لیکن یہ ایک فٹنس پروگرام کے اضافی فائدے کے طور پر بھی ممکن ہے، لیکن فٹ بننے کے لیے بنیادی ضرورت یہ شرط کا درجہ نہیں رکھتا۔ اس لیے کسی فٹنس پروگرام کا مرکزی نقطہ بھی عظیم البحثہ بننا نہیں چاہیے۔ اصل مطمع نظر تو ایک ایسا معیاری جسم ہونا چاہیے جو طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے جسمانی اور ذہنی دباؤ سے نپٹنے کا اہل ہو۔ ایک اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ٹارزن جیسے جسم کو فٹنس کا مظہر بنانے کے لیے اعضاء یعنی ایک بڑی چھاتی، بڑے بڑے کندھے اور مضبوط نظر آنے والے موٹے موٹے بازو اور حقیقت کارکردگی کام کرنے کا سامان بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہائپر ٹرافی یا پٹھوں کے حد سے زیادہ بڑے ہو جانے کا شاخسانہ ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ مخواہ کا فالتو بوجھ اٹھائے پھرنے سے دل پر ناخوشگوار اور غیر ضروری بوجھ کے علاوہ چلنے پھرنے میں دشواری بھی تو کسی طرح قابل قبول نہیں ٹھہرتی، کیوں نہ کہ یہ موٹاپے کی ہی ایک صورت جا بنتی ہے جس میں چربی کے خلیے مطلوبہ سائز سے کہیں زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور پٹھوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو گویا آپ جسم کو خوبصورت بناتے بناتے ایک مہلک صورتحال کا آواز دے کر اپنی طرف متوجہ نہیں کر رہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ تو کیا دانشمندی کا تقاضا یہ نہیں کہ اس سے فی الفور کنارہ کشی اختیار کی جائے؟ اس سارے کھیل میں اصل مجرم وہ لوگ ہیں جو یہ گمراہ کن تصور جاگزیریں اور اجاگر کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ اس طرح نظر آنا اور اتنے بڑے بڑے پٹھے بنا لینا خوبصورت لگتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے دوستو۔ جب تک لوگوں کے ذہن اس طرح کے لغوی خیالات سے پاک نہیں ہو جاتے، صحیح فٹنس کا تصور بھی محال نہیں۔ جم میں پیسے خرچ کر کے کم از کم 1 گھنٹے کے بھاری اور جان توڑ دستی محنت ہی اگر فٹنس کا راستہ ہے تو عام لوگ اس لیے ایسی ورزش سے دور بھاگتے ہیں، بلکہ ہر طرح کی ورزش کو وہ بالِ جان خیال کرتے ہیں۔ دوستو، ہماری زندگی میں پہلے ہی سخت ضابطوں اور مجبوریوں کی حکمرانی ہے، تو کیا ضروری ہے کہ ان میں غیر حقیقی اہداف اور اس طرح کی ورزش، شدید غذائی پابندیاں، مقاربت سے گریز جیسے غیر انسانی اشغال کی آمیزش کر کے اسے مزید بے کیف اور روکھا پھیکا بنا دیا جائے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ میں دراصل کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ورزش بری چیز نہیں، البتہ اسے کڑے اور کٹھن معلومات کے خلاف ہوں۔ مثلا صبح ٹھیک 6 بجے اٹھ کر کھڑکیاں کھول پھینکنے، تازہ ہوا کے 10 سانس اندر کھینچنے، فلاں 1 درجن ورزشیں کیجئے اور غسل کیجئے، پھر سمندری گھاس اور وٹامن کی گولیوں کا ناشتہ کیجئے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ اچھی صحت کے لیے قطعاً غیر ضروری نہیں، جس سے فائدے کی نسبت نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ مت لیں کہ تازہ ہوا میں سانس لینا صحیح نہیں، یا ورزش مفید نہیں، یا صحت بخش غذا منع ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے آپ کو کسی ایسے پروگرام میں مت جکڑیں جسے آپ کا دل نہیں مانتا یا پسند نہیں کرتا، اور جو چیزیں دل کو پسند نہ ہوں وہ یقیناً بے لذت اور بوجھ نظر آتی ہیں۔ اکثر لوگ پہلے ہی ایسے پابندیوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اتنے بجے اٹھو، اتنے بجے کام پر جاؤ، ایک خاص رفتار سے کام کرو، اور کم از کم اتنی رقم ضرور کمانی ہے،
ہاں، اسی طرح کی چیزیں، ایسی پابندیوں کا پہلے ہی بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے، اب ان کے اوپر ایسی مزید غیر ضروری پابندیوں کا اضافہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک بات کہہ کر اس باب کو ختم کرنا چاہیے کہ جیسے کوئی میزبان اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک اسے مہمان کھانے پینے کی اشیاء سے ٹوک نہ دے۔ کچھ ہم ورزش کے بارے میں کرتے ہیں، ورزش اس وقت تک ورزش ہی نہیں۔ تو دوستوں، یہ سب چیزیں بہت ہی مفید ہیں جاننے کے لیے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ورزش کے جدید طریقوں کا سلسلہ 19ویں صدی میں سویڈن سے شروع ہوا تھا۔ دوستوں، وہاں کے زمینداروں کو مزاروں کی جھکی ہوئی کمر اور ڈھیلے ڈھالے جسم دیکھ کر کوفت ہوتی تھی، لہٰذا انہوں نے اس کا حل ڈرل کے ذریعے نکالا۔ ان کا خیال تھا کہ سپاہیوں جیسے مضبوط جسم والے کارکن ہی صحیح طرح کام کر سکتے ہیں، لیکن ان سے ایک بات پوشیدہ رہی کہ انسانی جسم کا ہر وقت اکڑے ہوئے رہنا بھی غیر قدرتی اور نقصان دہ ہے۔ در حقیقت این جیومیٹری کے اشکال کے مطابق جسم کو حرکت دینا خلاف فطرت ہے، جبکہ جسم کو رواں اور گول دائرے کی طرز پر حرکت پذیر ہونا چاہیے۔ سینہ تان کر، کندھے پیچھے کی طرف کھنچے ہوئے اور گردن کو اکڑا کر چلنا تمام پٹھوں اور خصوصاً ریڑھ کی ہڈی پر اضافی بوجھ ڈالنا ہے، جس سے اکثر اوقات کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ کندھوں کو قدرت نے ڈھیلے اور اطراف کی طرف جھکے رہنے کے لیے بنایا ہے، اور جسم کو بھی ایک حد تک ہی سیدھا رکھنا چاہیے۔ اس سے زیادہ کھینچنا تانیہ فطرت کے خلاف ہے۔ ان سب باتوں سے قطع نظر انسانی ذہن شروع سے ہی جسمانی مشقت سے کتراتا ہے، خواہ وہ ورزش ہی کیوں نہ ہو۔ سونے پر سہاگا یہ کہ ہماری تہذیبی روایات اس کاہلی کو مزید فروغ دیتی ہیں۔ مثلاً سوار کو پیدل چلنے والے اور بیٹھنے والے کو کھڑے ہونے والے سے بہتر خیال کیا جاتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم چلنے پھرنے اور جسمانی مشقت سے جی چرانے کے عادی ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ صحت مند رہنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دوستوں، آپ کو بتاتے ہیں بڑھاپے کو کیسے مؤخر کرنا چاہیے۔ سہل انگاری کی روش اپنانے کے باوجود ہم پھر بھی یہی سوچتے رہتے ہیں کہ بڑھاپے کو آنے سے کیسے روکا جائے۔ دراصل جوانی اعضاء کے لچکدار ہونے کا ہی نام ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کمی ہوتی جاتی ہے جو بالآخر بڑھاپے پر منتج ہوتی ہے۔ اس لچک کو برقرار رکھنے میں بڑھاپے سے نجات ہے، جس کا واحد ذریعہ مناسب ورزش ہے، جس سے چستی اور قوت حاصل کر کے انسان اپنی زندگی کو بھی طول دے سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جسم کو متحرک رکھنے میں ہی زندگی ہے، اور اسے جامد کر دینے کا نتیجہ موت ہے۔ یہاں میں 2 مثالیں دے کر آپ کو نقطہ نظر کو مزید واضح کرنا چاہوں گا۔ کئی سال پہلے ناسا کے ایک انجینئر کے مختلف قسم کے ٹیسٹ کیے گئے تو پتہ چلا کہ اس کے دل کا پٹھا کمزور ہے۔ ہم نے اسے اپنی جسمانی تربیتی پروگرام میں شرکت کی دعوت دی، لیکن وہ اتنا مصروف تھا کہ شریک نہ ہو سکا۔ 2 ہفتے بعد ہی اس کے ہمسائے کے گھر آگ لگ گئی۔ یہ بھی مدد کے لیے بھاگا، لیکن چونکہ اس کا دل کمزور تھا، اس لیے گھریلو سامان کے ادھر ادھر کرتے ہوئے گر پڑا، اور کسی کو افراتفری میں یہ خیال ہی نہیں رہا کہ وہ کب اور کس طرح گرا اور مر گیا۔ بعد میں اس کی لاش گٹر سے برآمد ہوئی۔ اگر وہ ہماری چند منٹوں کی ورزش کر کے دل کو مضبوط کر لیتا تو اس دردناک انجام سے دو چار نہ ہوتا۔ دوستو، ناسا کا ہی ایک اور لیبارٹری میں کام کرنے والا کارکن جو خاصا موٹا تھا اور اس کی عمر لگ بھگ 55 سال تھی، اس نے ہمارے پروگرام پر عمل کرتے ہوئے وزن کم کرنے کا ارادہ کیا، جس کے نتیجے میں اس کا وزن 30 پاؤنڈ کم ہو گیا، لیکن جسم بدستور ڈھیلا ڈھالا اور گوشت پرست جوں کا توں یعنی قدرے لٹکا ہوا رہا، اور اس سے کمزوری محسوس ہوتی تھی۔ ہم نے اسے اپنی مخصوص ہلکی پھلکی ورزش پر ڈالا، جلد ہی وہ اس قدر فٹ ہو گیا کہ اس نے غوطہ خوری کے ایک کورس میں شمولیت اختیار کر لی، جہاں وہ اپنے سے کم عمر لوگوں کے برابر کارکردگی دکھاتا رہا، اور اب وہ بہت ہی صحت یاب اور غوطہ خور ہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ صحیح ورزش کتنی کارگر اور اس سے گریز کتنا مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ آپ ایک بار ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ورزش کر کے تو دیکھیں، دنیا ہی بدل جائے گی۔ ظاہر ہے طبی عمر تو نہیں بڑھائی جا سکتی، لیکن اس کو بہتر اندازے میں گزارنا تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ کو جو راستہ چاہیں اپنے لیے منتخب کر سکتے ہیں، چاہے تو اپنی اصل عمر سے 15 سال کم نظر آئیں یا 15 سال زیادہ لگیں۔ دوستو، جذباتی طور پر بالکل ٹھنڈے پڑ جانا یا ایک دم پھٹ پڑنا بہت ہی خراب ہوتا ہے۔ دونوں محک انتہائی ہیں۔ دراصل زندگی یکسانیت سے بہت جلد اکتا جاتی ہے، اور اس میں خواہ تھوڑی ہی صحیح تبدیلی کی ضرورت خواہش مند ہوتی ہے۔ ہفتہ وار تعطیل کے پس پردہ یہی عنصر کار فرما ہے۔ ہفتہ بھر مسلسل کام کرنے کے بعد ایک دن کام نہ کرنا طبیعت پر بڑا خوشگوار اثر ڈالتا ہے، لیکن تبدیلی خواہ کسی جانب ہو، کام سے آرام کی طرف یا آرام سے کام کی طرف، اس میں شدت نہیں ہونی چاہیے۔
ایک دم ٹھنڈے پڑ جانا، یکدم پھٹ پڑنا، دونوں غیر منطقی ہیں، جن سے گریز بہتر ہے۔ مثلا آپ نے بعض جذباتی قسم کے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میں ڈٹ کر کام کر رہا ہوں اور پھر جی بھر کے کھیلوں گا، عین ممکن ہے وہ دونوں میں سے ایک بھی نہ کر پائے۔ یا بعض لوگوں سے اس طرح متضاد رویہ اپناتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تو ریٹائرمنٹ کے بعد ایک آرام دہ کرسی اور ناولوں کا ڈھیر لے کر بیٹھ جاؤں گا اور بالکل فارغ رہ کر زندگی سے لطف اٹھاؤں گا۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسے لوگ وقت سے پہلے مر جاتے ہیں۔ سو معزز قاری پر واضح ہوا کہ کسی بھی معاملے میں انتہائی پسندانہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ درمیانی راستہ چن کر کامیابی کا زینہ پھلانگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس معاملے کو ورزش پر اس طرح لاگو کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم ٹینس کے 2 سیٹ یا گولف کے 18 سوراخ روزانہ کھیل سکیں تو فٹ رہنے کے لیے کچھ اور کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس اتنا وقت، موقع یا رجحان ہے کہ وہ اتنی مہنگی اور تھکا دینے والی ورزش کو معمول بنا سکے۔ اس لیے بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ورزش ایسی نہیں ہونی چاہیے جو بیزار کن، جان توڑ اور ختم نہ ہونے والی محسوس ہو، بلکہ یہ ایسی ہو جس سے آپ کیک کے ٹکڑے کی طرح لطف اندوز ہو سکیں، یعنی آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ پھر ایسی ورزش تو آپ کو صرف ہمارے پروگرام میں ہی ملے گی، جو اتنی ہلکی پھلکی اور مختصر ہے کہ یوں لگے گا جیسے آپ نے ورزش کی ہی نہیں، اور مقصد یعنی فٹنس بھی حاصل ہوگی۔ اب دیکھیں تا ہفتے بھر میں صرف 30 منٹ بھی کوئی وقت ہے، یعنی پورے ہفتے کے دوران جتنا وقت آپ ٹوتھ پیسٹ کرنے میں لگاتے ہیں، یعنی 15 منٹ، تو بس اس تقریباً دگنا وقت میں آپ کو مکمل فٹنس حاصل ہو جائے گی۔ دوستو، آپ کی فٹنس حاصل کرنے کا ایک اچھوتا انداز آپ کو بتاتے چلیں۔ یہ سب کچھ آپ کے لیے مختلف سا نہیں ہے، یقیناً ایسا ہی ہے۔ ماضی میں جتنے بھی فٹنس کے پروگرام آئے، ہمارا اندازہ ان سے جدا گانا بالکل اچھوتا ہے۔ گزشتہ سارے پروگرام آپ کی کوشش کے فاصلے یا رفتار کے پیمانے سے ناپتے ہیں، جبکہ ہمارا فٹنس پروگرام ان بظاہر نظر آنے والی بیماریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اندرونی طور پر حاصل ہونے والی فٹنس اور مضبوطی کے اصول کو زیادہ فوقیت دیتا ہے۔ یہ سسٹم صرف اور صرف ایک چیز میں دلچسپی رکھتا ہے، آپ سے ورزش ایسی کرانی چاہیے جس میں جسم پر خوشگوار اثر واضح طور پر نظر آئے، اور مزید بات یہ کہ اس کو آپ حسب خواہش کنٹرول بھی کر سکیں تاکہ جسم پر اس کے اثرات بالکل آپ کے حسب منشاء ہوں۔ ورزش کے پرانے سسٹم میں یہ خامی تھی کہ وہ یا تو آپ کے شروع ہی ایسی ورزش سے کراتے ہیں جو بہت مشکل ہوتی ہے، یا رفتہ رفتہ آسان تر ہوتی جاتی ہے۔ تیز بھاگنا اور دور تک تیرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر اس سے جسم پر خاطر خواہ اندرونی اثر نہیں ہوتا تو یہ سب بیکار ہے اور فٹنس کی منزل کہیں دور ہو رہتی ہے۔ پرانے سسٹم کی ایک اور بات یہ تھی کہ آپ اس کے تابع ہوتے تھے، جبکہ ہمارے جدید اسلوب میں آپ اپنی مرضی سے ایسی ورزش چن سکتے ہیں جسے کرنا آپ کو پسند ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ ورزش جو بھی ہو ایسی ہونی چاہیے جو جسمانی تقاضوں کے عین مطابق ہو، یعنی آپ کو پورا نظام اس سے مثبت طور پر متحرک ہو، فٹنس مہیا کر سکے۔ آپ اس تحریک کو جو اس ورزش نے پیدا کی ہو اچھی طرح زیر نگرانی رکھ سکتے ہیں اور جان سکیں گے کہ اس سے دل اور پھیپھڑوں، دوران خون اور خون کی نالیوں پر کیسے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ تو جناب، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی نبض یہ سب کچھ بتا دے گی جس کا متعلق بعد میں روشنی ڈالی جائے گی۔ آپ کی نبض کیا بتا سکتی ہے دوستو؟ تکنیکی طور پر قلب کی رفتار اور نبض دو مختلف چیزیں ہیں، لیکن ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ صرف یہ ذہن نشین رکھیں کہ نبض یہ بتاتی ہے کہ آپ کا دل کس رفتار سے دھڑک رہا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ نبض کی رفتار کتنی اہم ہے۔ جب بھی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس معائنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی نرس ہمیشہ 3 کام کرتی ہے۔ اول وہ آپ کا درجہ حرارت دیکھتی ہے، دوم آپ کا وزن نوٹ کرتی ہے، سوم آپ کی نبض کو گنتی ہے۔ اگر آپ کو کبھی ہسپتال میں داخل رہنے کا اتفاق ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی نبض دن بھر چیک ہوتی رہتی ہے، کبھی صبح آپ کو جگا کر، یا دوپہر کی نیند سے اٹھا کر، یا شب خوابی سے ذرا پہلے۔ اسی سے آپ کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نبض کتنی اہم ہے اور صحت کے ساتھ اس کا تعلق کتنا گہرا ہے۔ اب تو ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ نبض کی رفتار کا صرف بیماری سے ہی تعلق نہیں ہوتا بلکہ صحت سے بھی ہوتا ہے۔ بیماری کی صورت میں یہ تیز تیز چلتی ہے یا تھوڑی بے ترتیب ہو جاتی ہے، لیکن کسی ذہنی دباؤ کے باوجود نبض کی رفتار متاثر نہ ہونا صحت کی دلیل ہے۔ آپ کی نبض بھی آپ کے دستخط یا انگلیوں کے نشانات کی طرح کسی طرح سے کم نہیں۔ اس کی ساخت لہر کی مانند ہوتی ہے، جس کی چوٹی نوکدار بھی ہو سکتی ہے اور چپٹی بھی۔ اس کی چوٹی شاخدار بھی ہوتی ہے۔ یہ آپ کے جسم کے نظام سے خاص مطابقت
रखते हुए चलती है और इस कदर मुनफरिद होती है कि अगर किसी वार्ड में दाखिल मरीज़ों की नर्स को आंखों पर पट्टी बांधकर और बिस्तरों की तरबियत बदलकर नब्ज़ चेक करवाई जाए तो ना सिर्फ वो हर मरीज़ की नब्ज़ फर देखकर शनाख्त कर लेंगे, बल्कि ये भी बता देंगे कि इस रोज़ किस मरीज़ के साथ क्या हुआ था और उसकी सेहत ठीक है और किसकी ख़राब है। ये काम इतना आसान है कि आप भी सिर्फ 5 मिनट की तरबियत के बाद अपनी नब्ज़ देखकर रोज़मर्रा की जज्बाती कैफियत जान सकते हैं। अगर आप इस चीज़ में परेशान ना होंगे तो आपकी नब्ज़ भी तेज़ नहीं चलेगी। हर ख़िलाफ़ इसके जब आप बिल्कुल मुतमिन होंगे तो नब्ज़ भी इस तरह होगी। बस यूँ समझ लें कि नब्ज़ आपके चेहरे की कैफियत के ऐन मुताबिक होती है। अगर आपकी नब्ज़ के आम रफ्तार मामूल से कभी तेज़ और कभी मध्यम होती है तो घबराने की कोई बात नहीं, यह आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। यहाँ तक कि अगर बैठे हुए आपकी नब्ज़ 90 फ़ी मिनट की रफ्तार से चल रही है तो भी आप इस शख्स से अच्छी सेहत के हामिल हो सकते हैं जिसकी रफ्तार इसी हालत में 70 फ़ी मिनट हो। दोस्तों, नब्ज़ की बुनियाद पर परवरिश से खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती हैं। तरबियत के बेहतरीन समरात 10 साल की उम्र में शुरू करके सारी उम्र बरी रखने से बेहतर हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा तो कोई शाज़ो नादर ही कर सकता है। हम सब अपनी पोशीदा सलाहियतों की हद तक ही जाने का सोच सकते हैं और कोई भी इनसे पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठा पाता। अगर आपकी उम्र 50 साल है और आपने 20 साल में एक बार भी वर्जिश नहीं की तो कभी भी इस जिस्मानी मियार तक नहीं पहुंच पाएंगे जो आपको इस सूरत में हासिल होता है। अगर आप कॉलेज के ज़माने में खेली जाने वाली टेनिस अब तक जारी रखे हुए होते हैं, 60 साल की उम्र में बिल्कुल फ़िट रहने के लिए 10 साल की उम्र में वर्जिश शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं, आपने अगर 20 साल की उम्र से वर्जिश छोड़ी हुई है और आप 50 साल के हैं तो भी वर्जिश शुरू करके इतनी शानदार जिसामत के मालिक बन सकते हैं जैसा कि आप 50 या हत्ता के 40 साल की उम्र में थे। यहाँ आपको एक और बात बताते चलें, आप अपने जिस्म को जितना बेढब समझते हैं वो ऐसा ना हो। क्यों ना कि अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हुए आप घरेलू सामान की वज़नी थैले खींचते रहते हैं, अपनी कार को पॉलिश कर लेते हैं या किसी बच्चे को उठाकर जला लेते हैं तो फ़िटनेस हासिल करना दुश्वार नहीं। ये एक आसान सा काम है जो हल्की सी वर्जिश से भी हो सकता है, जिससे आपको अपनी तबीयत में हैरत अंगेज़ बेहतरी महसूस होने लगती है। आप ज़्यादा ज़िंदा दिल हो जाते हैं और वो अरसा जिसमें आप तकरीबन आधे मर चुके होते हैं काम हो जाता है। अलावा इसी आप कब्ल इस वक्त फ़ौत होने से भी बच सकते हैं। हम आपसे बस इतनी ही वर्जिश कराएंगे जितनी आप कर सकें, वह बिल्कुल थोड़ी ही हो और रोज़ाना इस कदर हल्के हल्के बढ़ाते जाएं, इतनी कम कि आपको महसूस भी नहीं हो। इस इंतहाई बदतरीज इजाफे को ओवरलोड कहते हैं, जो नब्ज़ की बुनियाद पर वर्जिश की रूह है। ख्याल रहे कि हमारा प्रोग्राम एक नौजवान एथलीट के लिए नहायत मुफीद है। ये एक ऐसे इंसान के लिए है जो ख्वाह मर्द हो या औरत फ़िटनेस का काबिल रश खजाना हासिल करना चाहता हो। ये पिछले पहर की तवील और थकात देने वाली वर्जिश से जान छुड़वाना होता है और जिस्मानी वर्जिश को आपके लिए पुरलुत्फ़ बनाने के साथ साथ आपके पट्ठों में नई ताकत, खुद शनासी और चुस्ती मुअज्जज़न करता है, जिससे आप खुद को महफूज और पुरसकून महसूस करने के साथ साथ किसी भी नागहानी सूरत से आशना हो जाते हैं। और फिर ये क्या कम इनाम और खुशी है कि पहले से बेहतर साबित होते हैं। दोस्तों, फ़िटनेस क्यों ज़रूरी है? बहुत से लोग ये पूछते हैं। फ़र्ज़ करें आपको ज़िंदगी के तमाम आसाइशें मैसर हैं। आपका घर आरामदेह है जो आपकी तमाम समाजी और नफ्सियाती ज़रूरतें पूरी करता है। आपके बच्चे कॉलेज में हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपकी आमदनी अखराजात से ज़्यादा है और आपके बीमे का तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। इस पर मुस्तनद अदलिया कि आपको कुछ सरमाया बैंक में भी मौजूद है और आप इस तरह हर काम कर रहे हैं, आराम से अपना माशरती मकाम बरकरार रख सकते हैं। सवाल ये है कि अगर आप इससे दुगनी मेहनत करें तो आपकी इन सहूलतों में कितना फ़र्क पड़ सकता है। ग़ालिबन कोई ख़ास नहीं, बल्कि शायद इसमें कुछ कमी वाक़या हो जाए, क्योंकि ज़्यादा काम आपसे तफरी के मौके छीन लेगा, जिसके नतीजे में ज़हनी दबाव का शिकार होकर आप मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। बढ़ती हुई ख्वाहिशात के फंदे की तरह फ़िट बनने की ख्वाहिश इस तरह का फंदा साबित हो सकती है जैसे इसके लिए जो अमीर बनना चाहता है। ज़्यादा मिलने के बाद और ज़्यादा की तमन्ना आपको कभी मुतमईन नहीं होने देगी। खुशी के राज को पाना एक काबिल हसूल हदफ है, जबकि फ़िटनेस हासिल करने का तरीका ये है कि आप हर इस चीज़ से खुश रहें जो आपके अपने मौजूदा मकाम से कदरे बेहतर मकाम की तरफ ले जाती है। स्पार्ट पेट देखने में भी शानदार लगता है और अगर आप बहुत सी मेहनत कर सकें तो आपका पेट भी ऐसा ही बन सकता है,
لیکن اس کے لیے اگر آپ روزانہ سخت محنت کر سکتے ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن فٹ بننے کے لیے اگر آپ روزانہ سخت محنت کر سکتے ہوں تو پھر زیادہ بہتر ہے، لیکن فٹ بننے کے لیے اتنے سخت پیٹ کی ضرورت نہیں۔ آپ کم سے کم ورزش سے بھی ایسا پیٹ بنا سکتے ہیں جو دیکھنے میں بہت ہی شاندار معلوم ہو۔ اسی طرح آپ بہت ہی زیادہ پیدل چل کر اور بہت ہی زیادہ ورزش کر کر وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے جو آپ تھوڑی سی ورزش سے حاصل کر لیں گے۔ دوستو فرض کریں آپ گولف کے کھلاڑی ہیں، گولف کے لیے قوت چاہیے کیونکہ اس میں نقل و حرکت کافی تیز ہوتی ہے جو مضبوط پٹھوں کے متنازع ہے۔ اگر آپ میں قوت کم ہے تو قوت حاصل کرنے کی صلاحیت بھی محدود ہو جائے گی۔ اب اگر آپ کو ایسی ورزش پر لگا دیں جس میں وزن اٹھانے کی تربیت ہو تو پٹھوں کی طاقت بڑھنے سے آپ کی قوت بھی بڑھ جائے گی اور آپ کی گالف بھی بہتر ہو جائے گی، لیکن ایک خاص مقام سے آگے قوت بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں دیتی۔ خواہ آپ جسمانی طاقت جتنی بھی بڑھا لیں، مزید کوشش، قوت اور توانائی کا ضیاع ہوگا۔ تو اب کیا یہ زیادہ بہتر نہ ہوگا کہ اس کے بجائے آپ اپنی گالف پر زیادہ توجہ دے کر اس میں کمال حاصل کریں؟ دراصل ہمیں اچھی طرح سے اس چیز کا اندازہ ہے، بغیر تھکے روزمرہ کے فرائض سر انجام دینے کے لیے ایک خاص حد تک پٹھوں کی طاقت اور قوت برداشت کے ساتھ ساتھ دل اور پھیپھڑوں کی مضبوطی درکار ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بہت اونچے پیمانے تک پہنچانے کی کوشش ہمارے 30 منٹ فی ہفتہ نبض کی بنیاد پر دیے گئے فٹنس پروگرام سے کوئی خاص زیادہ فٹنس اور صحت نہیں دے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ ان 30 منٹوں میں ان تمام پٹھوں کی مناسب ورزش ہو جائے گی جن کے ورزش کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو ایک ہی طرز کی کوئی ورزش بھی کافی نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ جب کسی فٹنس پروگرام کا سوچتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ بس ایک ہی طرز کی کوئی ورزش کافی ثابت ہو جائے۔ وزن اٹھانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وزن اٹھانے سے انہیں سب کچھ مل جائے گا۔ ٹینس کے کھلاڑی کا خیال ہے کہ ٹینس ایک مکمل ورزش ہے جو گنگ آہستہ آہستہ بھاگنا یا ایک جگہ کھڑے رہ کر اوپر نیچے حرکت کرنے والا روزانہ 8 منٹ میں 1 میل کے حساب سے 1 سال دوڑ سکتا ہے، لیکن اس وقت اس کی جسمانی حالت 2 ماہ بعد والی حالت سے بہتر ہونے کے بجائے خراب ہو جائے گی، کیونکہ پہلے 2 ماہ 1 میل کے دوڑ سے اس کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہو گئی ہوگی۔ اب اس طرح جاری رکھنے سے اس کا جسم اس ورزش کا عادی ہو جائے گا اور نتیجتاً بہتری کی بجائے ابتری شروع ہو جائے گی۔ ہم اس موضوع پر بعد میں تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ ہر ورزش کا جسم کو سدھارنے میں ایک مخصوص اثر اور دورانیہ ہوتا ہے۔ تیز دوڑنے والے طویل فاصلے تک نہیں دوڑ سکتے۔ تیرنے سے پٹھے خصوصاً طور پر مضبوط نہیں ہوتے۔ وزن اٹھانے سے دوران خون کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ گو ورزش کسی بھی صورت میں ہو مفید ہے، لیکن کوئی بھی ایک ورزش فٹنس کے لیے مکمل طور پر کافی نہیں۔ اس کے لیے کئی قسم کی ورزشوں کا مجموعہ ہونا ضروری ہے۔ دوستو فٹنس کا تصور بس ایک جملے سے منسلک ہے، فٹنس کس لیے؟ زیادہ عرصہ نہیں گزارا مجھے یہ اس چیز کا اندازہ ہے کہ جسمانی تربیت کا موجودہ نظام بہت ہی آگے جا چکا ہے۔ آج کل لوگ بہت زیادہ ورزش کرتے ہیں یا جم جاتے ہیں جو کہ اکثر نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ دوستو آپ اپنے آپ سے پوچھیے کہ آپ کون ہیں؟ فٹنس پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں، یعنی کیا کام کرتے ہیں، کیونکہ ایک مصنف، شوہر، باپ یا کوئی بھی ایسا شخص یا کوئی بھی کھلاڑی، کوئی ایسا کام کرنے والا انسان جو دل اور پھیپھڑوں کے اعلیٰ درجے کی کارکردگی چاہتا ہو۔ فٹنس کے لیے تربیت کو اگر ایک ترازو سمجھ لیا جائے تو اس کے ایک پلڑے میں جسمانی اصلاح اور دوسرے میں ایتھلیٹ جیسی کارکردگی بڑی نظر آئے گی۔ دونوں کے لیے بنیادی اصول ایک ہی ہے، لیکن طریقے ذرا مختلف ہوتے ہیں۔ جسمانی اصلاح میں پٹھوں کی ٹوٹ پھوٹ ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے پٹھوں کو بڑا کرنا پہلا ہدف ہے تاکہ خاطر خواہ مقدار میں رگ و ریشے دستیاب ہو سکیں، کیونکہ اس کے بغیر پٹھوں کا بڑا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مریض کو اپنی تنگ و دو اس طرح بڑھانے کی طرف لایا جاتا ہے جس سے تمام پٹھوں کی غیر شعوری طور پر کثرت ہو جاتی ہے۔ اس علاج کا اصل نشانہ ان پٹھوں کے متحرک کرنا اور جو اب تک خوابیدہ ہیں اور ان کو ایکسرسائز کر کے بڑا کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایتھلیٹ جیسی کارکردگی حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان آخری 1-2 سیکنڈ تک تازہ دم رہا جائے جہاں زور لگا کر آپ کو چیمپئن بننا ہے۔ یہی وہ اعلیٰ ترین کوشش ہوتی ہے جو ذرا سا فرق ڈال کر آپ کو کامیابی دلاتی ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مذکورہ بلا دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی جسمانی ٹریننگ کے پروگرام میں کام نہیں آتی۔
اس لیے نہ ہی آپ کو بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی بے آرام ہونے کی۔ اعضاء کا فٹ ہونا ہر قسم کی جسمانی کثرت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ فٹنس ٹریننگ پروگرام کسی خاص کھیل کا نام تو نہیں، لیکن یہ اس پہلی تیاری کا مرحلہ ضرور ہے جس میں اعضاء کی فٹنس کے بغیر آپ ٹریننگ کے قابل ہو ہی نہیں سکتے۔ ایسے لوگ جو سارا ہفتہ کچھ نہ کریں اور اتوار کی صبح ٹینس کے 3 سیٹ کھیلنے کی کوشش کریں تو ان کی چوٹ لگنے کا کافی احتمال ہوتا ہے، لیکن اگر فٹنس کا اعلیٰ معیار رکھتے ہیں تو بے دھڑک اپنے یا شوق پورا کرنے کے بالکل اہل ہیں۔ دوستو، فٹنس اور صحت ایک چیز نہیں ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں فٹنس کیا ہے۔ آپ کا اپنے ماحول کے تقاضوں اور ضروریات سے اچھی طرح عہدہ برا ہونا فٹنس کہلاتا ہے۔ اور صحت کیا ہے؟ صحت محض بیماری سے مبرا ہونے کا نام ہے۔ اور کارکردگی کیا ہے؟ آپ کوئی بھی کام کتنی اچھی طرح کرتے ہیں وہ کارکردگی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ فٹ ہوئے بغیر بھی صحت مند ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی صحت کمزور لیکن کارکردگی شاندار ہو۔ تقریباً ہر اولمپک مقابلے میں ایتھلیٹ نزلہ، زکام، بخار، کھانسی، یہاں تک کہ اس حال میں مبتلا ہونے کے باوجود اعلیٰ ترین کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہتے ہیں۔ یہ خیال کہ کھیل آپ کو صحت مند بناتے ہیں اب فرسودہ ہو چکا ہے، بجائے اس کے کھیل آپ کو زخمی کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ غیر صحت مندانہ نہیں ہوتے، لیکن بعض صورتوں میں ہو بھی سکتے ہیں۔ صحت مند ہونے کے لیے فٹ ہونا شرط نہیں، کیوں نہ کہ اگر صحت مند ہونے کی تعریف بیماری سے مبرا ہونا ہے تو فٹنس صحت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ فٹنس صحت اور کارکردگی کی تعریف میں عملی طور پر اپنے ماحول سے مؤثر طور پر عہدہ برا ہونے کی صلاحیت شامل کر لیں تو تینوں ایک ہی چیزیں بن جائیں گی۔ چند سال ہوئے میں اپنے ایک دوست کے ساتھ تیراکی میں مشغول تھا، حالانکہ اسے پھیپھڑوں کا سرطان تھا اور اس کا ایک پھیپھڑا نکالا جا چکا تھا جبکہ دوسرا جراثیم زدہ تھا۔ اگلے روز اسے ہسپتال میں بھی داخل ہونا تھا۔ اس کے باوجود اس نے مجھے 50 گز تیرنے کا چیلنج دے ڈالا۔ میں نے سوچا کہ اسے اپنے سے کچھ فاصلہ آگے رکھوں، لیکن وہ اس کے لیے راضی نہیں تھا۔ اس کی بیماری کے پیش نظر میں نے یہ مناسب سمجھا۔ مقابلے میں میں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن وہ پھر بھی جیت گیا۔ اگلے روز ہسپتال میں داخل ہوا اور 1 ماہ کے بعد وہ مر گیا۔ صحت اور کارکردگی کے درمیان کوئی تعلق نہ ہونے کی اس سے بہتر کوئی اور مثال نہیں مل سکتی۔ دوستو، فٹنس سے 4 خوبیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، پٹھوں کی طاقت بڑھتی ہے۔ نمبر 2، پٹھوں کی قوت برداشت بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 3، دل اور پھیپھڑوں کی قوت برداشت بڑھتی ہے اور جسم کی لچک۔ فرض کریں میں جم جا کر ان ساری چیزوں کو بڑھا لوں تو کیا میں بہتر تیر سکوں گا، برف پر بہتر پھسل سکوں گا یا بہتر باسکٹ بال کھیل لوں گا؟ شاید نہیں۔ اگر میں صرف مذکورہ بالا کھیل کھیلتا ہوتا اور ان کو بہتر کرنا چاہتا تو مجھے ان پر ہی محنت کرتے رہنا چاہیے تھا، لیکن اس سے میرے پٹھوں کی طاقت، دل اور پھیپھڑوں کی قوت برداشت پر برائے نام اثر ہی پڑتا۔ اس عمل کو سائنسی زبان میں تخسیس کہا جاتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر کسی خاص کھیل میں مہارت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ کھیل کھیلتے رہنا چاہیے یا اس طرح کی ورزش کرنی چاہیے جو اس کھیل میں درکار صفات کو مزید نکھار سکے۔ جو صاحب کوئی خاص کھیل کھیلنا پسند کرتے ہیں، میں الگ سے ان کے لیے خاص مشورے دے سکتا ہوں کہ ان کو مخصوص کھیل میں کارکردگی کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ فی الحال میں آپ کو روزمرہ زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پر تیار کروں گا، تاکہ آپ نہ صرف بہتر محسوس کریں بلکہ نظر بھی آئیں اور دن کے اختتام پر تھکے ہارے پسماندہ نہ ہوں۔ جسم کو صحیح شکل میں لانے کی تیاری کیسے کی جائے؟ کسی روز آپ کو اچانک پتہ چلے گا کہ زندگی آپ کے تابع نہیں رہی، آپ پر پیشہ ورانہ اور گھریلو ذمہ داریاں غالب آ گئی ہیں۔ شیو یا میک اپ کرتے ہوئے محسوس ہوگا کہ آپ کے کندھے جو کبھی مضبوط اور گوشت سے پر تھے اب پتلے ہو کر لٹک گئے ہیں۔ آپ کے جسم کی ہر چیز سکڑ گئی ہے، یا آپ کا کوئی عزیز ترین دوست انن فنن دل کا دورہ پڑنے سے مر گیا۔ یہ آپ کو کوئی چڑھائی چڑھنی پڑ گئی یا بچوں کے ساتھ ہلکا کھلکا کھیلنا پڑ گیا، کوئی میچ کرنا پڑ گیا، ٹینس کھیلنی پڑ گئی، تو چند منٹوں میں ہی آپ کا سانس پھول جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بات یا ساری وقوع پذیر ہونے کے مطلب یہ ہے کہ آپ کو فٹنس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑے گا، اور کچھ نہیں تو صرف لفٹ کے بجائے سیڑھیوں کا استعمال شروع کرنے کے ہی نتائج حوصلہ افزا ہو سکتے ہیں۔ کافی دیر ہوئی، میں نے 3 یونیورسٹیوں میں 1 ماہ بعد پروفیسر صاحب سے بات کی، تاہم انہوں نے میرے پروگرام سے ہٹ کر ایک کام یہ کیا تھا کہ لفٹ کے بجائے سیڑھیوں کا استعمال شروع کر دیا، جس نے ان کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ میں نے ان کی ظاہری حالت دیکھ کر اندازہ لگایا کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔
مجھے جو کچھ بھی ورزش، دل، پٹھوں اور خون کے بارے میں علم تھا، اس کی روشنی میں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ چھوٹا سا کام کر کے انہیں فائدہ کیسے حاصل ہو گیا۔ چند ہی دنوں میں کچھ اور لوگوں نے بھی یہی ورزش اپنائی تو ایسے ہی مثبت نتائج نکلنا شروع ہو گئے۔ یہ سب کچھ ان تصورات کے برخلاف تھا جو کچھ مجھے اس وقت تک پڑھائے گئے تھے، اور جن کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ فٹنس کے لیے سخت ورزش کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں تو بہت سے لوگ ایک ہلکی سی تبدیلی سے اتنا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ جب میں نے ان سے بات چیت کی تو پتہ چلا کہ اس تبدیلی نے ان سے کئی گندی عادتیں چھڑا دیں۔ مثلاً ان کی تمباکو نوشی ختم ہو گئی، الابلا کھانے سے گریز کرنے لگے، بہتر سونے لگے۔ تو دوستو، یہ بہت ہی مفید ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند رہیں تو کوشش کیا کریں لفٹ استعمال کرنے کے بجائے آپ سیڑھیاں استعمال کریں۔ دوستو، آپ کے گزشتہ 4 ہفتے اہم ہیں۔ آپ ہر روز اپنے جسم پر جو بھی نیا بوجھ ڈالتے ہیں وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔ کوئی بھی ورزش جو ہلکے درجے سے اوپر ہو اور یا اوور لوڈ ہو اضافی وزن کے لیے بہتر نہیں، لیکن اس سے نشو و نما ہو سکتی ہے۔ ورزش خواہ ہلکی ہو لیکن اس سے جسم کو تحریک ملتی ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں جس میں باقاعدگی سے بھاری ورزش درکار ہوتی ہے تو آپ کو فٹ رکھنے کے لیے یہی کافی ہے، کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں، تاکہ آپ کوئی اور پیشہ ور چیز نہ چن لیں، جس کا یہ مطلب ہے کہ خندق کھودنا آپ کو برف پر پھسلنے کے قابل نہیں بنا سکتا۔ اگر جسم پر ہلکا بوجھ ڈالیں گے تو اس کا رد عمل بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہر ہفتے آپ کا جسم بتائے گا کہ آپ نے اس دوران کیا کیا ہے اور کیا نہیں۔ آپ کی موجودہ جسمانی حالت پر موسمی اثرات، طبعی کیفیت اور ورزشی عادات کی گہری چھاپ ہوتی ہے، لیکن پچھلے 4 ہفتوں میں آپ نے عادتاً جو کچھ کیا اور جو کچھ نہیں کیا، اس کے آپ کی فٹنس پر لامحدود اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ دوستو، فرض کریں آپ صحت مند آدمی ہیں اور ساری زندگی چاق و چوبند بند رہے ہیں اور آپ کے خاندان میں کسی بیماری کی وراثت نہیں چلی، تو آپ کے جسمانی حالات قابل رشک ہے۔ لیکن اگر کسی روز آپ کسی ایسے معاملے سے متاثر ہو جاتے ہیں جو مہینہ بھر آپ کو پیچھا نہیں چھوڑتا، ہر ہفتے کے گزرنے پر آپ کی حالت پہلے کی نسبت کم تر پڑتی جائے گی اور مہینے کے ختم ہوتے ہی 80% کم ہو جائے گی، یعنی آپ صرف 20% فٹ رہ جائیں گے۔ اس کے برعکس چاہیے کہ آپ زندگی بھر ورزش نہ کی ہو تو مناسب ورزش کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیں۔ دوستو، کچھ لوگ اپنے آپ کو فٹ رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ شعوری یا غیر شعوری طور پر وہ اپنے آپ کو ڈھیلے ڈھالے اور کمزور رکھ کر مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کا خیال رکھیں اور اپنی سر کوئی ذمہ داری نہ لینی پڑے، تو وہ اپنے جسم کے بلاخر تباہ کر لیتے ہیں، اور شاید ان کا مدعا ہی کمزور ہوتا ہے جس میں وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکتے۔ تاہم وہ یہ نہیں جانتے کہ اس طرح انہیں اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے اور کتنی بھیانک ناکامیاں ان کا مقدر بن چکی ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ فطرتاً سرگرم رہنا پسند کرتے ہیں لیکن کام کی زیادتی یا باقاعدہ اسلوب حیات آپ کو غیر متحرک رکھتی ہے، تو پہلا کام یہ کریں کہ اپنے رہن سہن کا تنقیدی جائزہ لیں کہ وہ آپ کو تیزی سے موت کے نزدیک لا رہا ہے، اور آپ کے پاس زندہ رہنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، یعنی متحرک زندگی کی طرف لوٹ آنا۔ اب مزید دیر نہ کیجیے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت ہی مفید ہے کہ آپ اپنے آپ کو چھوٹی موٹی ورزش میں بیزی رکھیں۔ آپ کو اپنی ورزش کے لیے وقت نکالنا چاہیے، یہ فیصلہ آپ کو ہی کرنا ہے۔ اپنا وقت اور توانائی آپ کیسے خرچ کریں، اگر آپ کے معلومات میں ایسی چیزیں شامل نہیں جو آپ کے لیے فرد بخش اور مفید ہوں تو اپنے طرز سے بود و باش پر فوری نظر ثانی کریں تاکہ آپ کا مستقبل اچھا گزرے۔ دوستو، ایک سوال آتا ہے کہ اپنے رہن سہن کو کیسے بدلا جائے۔ تو اگر آپ اپنی طرز زندگی سے یہ محسوس کرتے ہیں آپ بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ ابھی بھی وقت اور صورتحال کا گہرا تجزیہ کیجیے۔ کہیں آپ کو کام و کاروبار یا گھریلو صورتحال کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہو رہا۔ وجہ جاننے کے بعد فوراً اس سے چھٹکارا پانے کی ترکیب کریں۔ کسی بھی چیز کو یا آپ کوئی بھی ٹینشن لیتے ہیں یا کام میں آپ کا دل نہیں لگ رہا، تو ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ مان لیں کہ ورزش بے حد اہم ہے۔ دوسرے، اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود ورزش کے لیے وقت نکالیے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تیسرا یہ کہ ورزش کے بارے میں اپنے خیالات کو بدلیے۔ ورزش کرنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے مشکل ہے۔ ہم اسے نہ کرنے کے 15 بہانے بنا سکتے ہیں، مثلاً یہ ہمارے رہن سہن کے برعکس ہے، چونکہ اور کوئی نہیں کرتا لہٰذا ہم کیوں کریں، تو ہمارا مذاق اڑے گا۔ اب ہمارے پاس وہ سب کچھ کرنے کے لیے موٹر کار موجود ہے جس کے لیے پہلے پٹھوں کا استعمال کیا جاتا تھا، لوگ پیدل چلتے تھے۔ ورزش کے لیے ہمارے پاس سہولتیں کم اور محدود ہیں، ہمیں اس کی مہارت نہیں۔ جب بھی ہم نے ورزش کرنی ہو تو کوئی ایسا کام درپیش ہو جاتا ہے جو اس سے بہتر ہے۔
ہمیں کچھ زیادہ ضروری کام کرنے ہیں، ہم گر پڑے ہیں، اور اس طرح کی بہت سے دن میں آپ کو ایکسکیوزز ہوتے ہیں۔ تو دوستوں کبھی کبھی ورزش کے خلاف طبعی عذر بھی گھڑے جاتے ہیں۔ میں ایک ایسے ڈاکٹر کو جانتا ہوں جو کہتا ہے کہ ہمارے طبعی عمر کے لیے دل دھڑکنے کی تعداد مقرر ہے۔ ورزش سے چونکہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، لہٰذا آپ جلدی مر جائیں گے، اس لیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دل کو تیز دھڑکنا پڑے۔ یہ دلیل انتہائی بور اور عجیب سی ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسا آدمی جو بالکل فٹ ہو، اس کی نبض ایسے آدمی کی نسبت جو بالکل ورزش نہ کرتا ہو 10 بار کم چلتی ہے۔ اس طرح عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ورزش کرنی چاہیے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہماری کام کرنے کی صلاحیت عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اس کی وجہ واقعی بڑھاپا ہوتا ہے یا وہ تبدیلی جو ہمارے معمولات میں دور آتی ہے۔ دراصل جیسے جیسے ہم بوڑھے ہوتے جاتے ہیں کام کم کرنے لگتے ہیں، بس مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے کم متحرک ہونے سے ہمیں زور لگانے کی عادت ہی نہیں رہتی، چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے جیسے ہم متحرک ہونے سے ہمیں زور لگانے کی عادت ہی نہیں رہتی، چنانچہ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہماری زیادہ کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھتی جائے گی۔ دوستوں، مثبت سوچ رکھنا بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں، آپ کسی مقابلے کی تیاری نہیں کرنا چاہتے تو ایک دن مجھے ورزش کرتے ہوئے دیکھ کر میرا ایک دوست کہنے لگا تھا، یہ میں نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، مجھ سے اپنا مقابلہ مت کرو، فٹ ہونے کا مطلب کسی سے مسابقت یا مقابلہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی نہیں۔ در حقیقت آپ کسی سے زیادہ وزن اٹھانے کی کوشش نہیں کر رہے، آپ کا مدعا 200 پاؤنڈ وزن اٹھانا یا 6 منٹ میں 1 میل دوڑنا نہیں، یہ ایتھلیٹوں کا کام ہے، آپ کا نہیں۔ جبکہ فٹنس پروگرام میں کسی کو شکست دینا مقصود ہی نہیں، بلکہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرا اپنا پروگرام ہے جس میں گھر کے کسی کمرے میں تنہا کر سکتا ہوں۔ اگر میں نہ چاہوں تو کسی کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور دنیا میں اس جیسا مفید کوئی اور پروگرام نہیں ہو سکتا۔ ورزش میں کوئی ایسی حرکات و سکنات نہیں ہونی چاہیے جن سے آپ کو نفرت ہو۔ اگر کسی کو جاگنگ پسند ہے تو ایسے 10,000 لوگ ہوں گے جنہیں یہ سرے سے پسند ہی نہیں۔ عجیب و غریب لباس پہن کر اس حالت میں باہر نکلنا کہ لوگ گھور گھور کر دیکھیں گے، کسے پسند ہوتا ہے؟ جسمانی ورزش ایک شاندار کام ہے دوستو، آپ کی ہر حرکت میں وقار اور ہم آہنگی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا جسم اکڑنا پڑے تو سکون سے کریں، اور چلیں تو بھلے لگے، بلکہ یوں کہیں کہ رقص و ورزش دونوں ایک جیسے ہی ہیں، دونوں میں ہر ایک حرکت آپ کی خواہش کے مطابق ہوتی ہے۔ ورزش میں جسمانی آگاہی کا شعور پٹھوں کی عضلاتی ہم آہنگی سے توانائی پاتا ہے۔ آپ کی ہر حرکت میں روانی اور ترتیب ہونا چاہیے، نہ کہ فوجیوں کی طرح گنتی کہ یہ کر لو، اتنا کر لو۔ فوجی ورزش کے 2 مقاصد ہوتے ہیں، ایک طبعی یا مادی تربیت، دوسرا فعالیتی اصلاح، جیسے ان کا لباس ایک ہوتا ہے ویسے ہی ورزش بھی ایک سی ہونی چاہیے۔